جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو اجر و ثواب کے لحاظ سے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، پورا سال۔ دوسری حدیث میں آپ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں ایک گناہ ہی لکھتے ہیں، لیکن جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اب ہم نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو 30 کو 10 سے ضرب دیں کتنے بنے؟ 300۔ اور شوال کے 6 روزے رکھیں گے، ان 6 کو 10 سے ضرب دیں تو 60۔ 360 دنوں کے روزے ہو گئے اگر آپ رمضان کے بعد 6 روزے اور شوال کے مہینے میں رکھ لیں۔ شوال کے 6 روزے بڑی عظیم عبادت ہیں۔ یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں، کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ شوال کے روزے رکھنا مکروہ ہیں، حالانکہ حدیث بالکل صحیح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن ان علماء کرام تک شاید حدیث نہیں پہنچ سکی کیونکہ دین کا سارا علم صرف نبیوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، وہ نبیوں کی طرح کامل اور مکمل نہیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کے پاس ایک ایک حدیث ہو، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے چند علماء کرام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہیں۔ کیوں جی؟ کہنے لگے اس لیے کہ پہلے رمضان کے بعد میں 6 رکھیں گے تو عام آدمی سمجھے گا کہ شاید یہ بھی فرض ہیں جبکہ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائی، حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، اور یہ آپ کا شبہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی فرض ہے، اس شبے کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہر عالم دین کے قول اور فتویٰ سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے کسی کی آواز اوپر نہ ہونے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کیا ہے؟ آج آپ کی احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، یہ آپ کی آواز ہیں، اور آپ کی حدیث کے اوپر کسی کے فتوے کو مقدم نہیں کرنا، کسی کے قول کو مقدم نہیں کرنا، کسی کی رائے کو مقدم نہیں کرنا، کسی شبے کو آپ کی حدیث سے بڑھ کے ترجیح نہیں دینی۔ تو اس لیے شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس آدمی کے رمضان کے چند روزے رہتے ہیں، سفر کی وجہ سے مسافر تھا، روزے چھوڑ دیے، رمضان میں مریض تھا، بیمار تھا، چند روزے چھوڑ دیے، حیض والی عورت تھی، اس نے رمضان میں کئی روزے نہیں رکھے، اب ظاہر ہے ان روزوں کی قضا دینی ہے، لیکن ان کی قضا دینے سے پہلے کیا شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی، افضل اور بہتر یہ ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں؟ من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو ایسے ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ اس لیے پہلے رمضان کے روزے پورے کریں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں دے سکا اور شوال کے آخری 5-6 دن رہ گئے ہیں تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ شوال کے روزے رکھ لے، رمضان کے بعد میں رکھ لے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے روزے تو آئندہ رمضان تک کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے شوال میں ہی رکھنے ہیں، بعد میں نہیں رکھنے۔